مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم نبوت مولوی اور مخالفین یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام مولویوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں ایک نبی کی ضرورت ہے اور وہ امتی نبی ہوں گے. حقیقت میں تو ہمارا اختلاف اس نبی کی شخصیت پہ ہے. اس ویڈیو میں ہم تمام فرقوں کے علماء سے سنیں گے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایک نبی نے ابھی آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، سچے نبی ہے، اور نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی. تو جب وہ آئیں گے نبی ہی ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے، نبی بھی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے، نبی بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں. جب دوبارہ ظہور ہوگا تو وہ عیسائیت پر، انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن پر یا اسلام پر عمل کریں گے؟ انتہائی واضح اور صاف آتا ہے کہ وہ نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے. نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن وہ عیسائیت پر عمل نہیں کریں گے، وہ اسلام پر عمل کریں گے اور شریعت محمدیہ ہی پر کو نافذ کریں گے. اب وہ تیسرا سوال کرے گا. پہلا سوال ہے نبی آئے گا، جواب ہے نہیں آئے گا. دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، جواب ہے آئیں گے. اب تیسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے. ذرا غور کرنا کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اس لیے ذمہ داری علماء کی کہ آپ کو خبردار کرنا. اب بندہ کہتا ہے امتی ہوں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں تم نے کہا تھا امتی، یہاں تو نبی اللہ ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر جو ابو داؤد شریف کے اندر آپ نے بیان فرمایا، لیس بینی و بین عیسیٰ نبی، میرے بیچ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بیچ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ یقیناً نازل ہونے والے ہیں. جب تم انہیں دیکھ لو تو پہچان لینا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے نبوت ہی کی حالت میں، یعنی وہ اللہ کے نبی رہیں گے، ان سے نبوت چھینی نہیں جائے گی. البتہ اپنے نبوت کی اور اپنے شریعت کی ترویج نہیں کریں گے. اس دنیا میں جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے تابع ہوں گے، ویسے ہی نماز پڑھیں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ فیصلے کریں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ حکم کریں گے. گویا کہ اس دین کی تجدید کے لیے دنیا میں آئیں گے، اس دین کو بدلنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے نہیں. تو وہ اپنی نبوت پر باقی رہیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم تو وہ نبی ہوں گے، وہ ان کے بارے میں تو یہ حدیث مسلم شریف کی واضح ترین حدیث ہے کہ وہ نبی اللہ کے 4 دفعہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ نبی اللہ کے 4 دفعہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی اللہ ہوں گے. اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی. جو ایک دفعہ نبی، جن کو نبی بنا دیا اللہ نے، تو وہ نبی ہے، وہ نبی ہی رہے گا. تو عیسیٰ ابن مریم کی وہ نشانی، وہ قیامت کے قرب میں وہ جناب وہ جب نزول کریں گے تو وہ نبی ہی بن کے آئیں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ امتی بھی ہوں گے، وہ امتی نبی ہوں گے، اور میرے آقا کی شریعت کے اوپر وہ عمل کریں گے اور اسی کی شریعت کی اتباع کریں گے اور اشاعت کریں گے. قادیانی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے،
हुज़ूर पाक के बाद किसी नबी ने आना है? वो कहते जी नहीं आना। फौरन पूछता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? आपने कहना है जी आएंगे। वो पूछेगा नबी होंगे? अब आप दो जवाब हैं, या तो आप कहेंगे होंगे तो वो कहेगा अब तो नबी आ गया, या आप कहेंगे जी नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं नहीं होंगे तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि नबूवत मिलने के बाद छिन नहीं जाती। अगर आप कहते हैं नहीं होंगे तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि नबूवत मिलने के बाद छिन नहीं जाती। वो नबी होंगे ये यकीनी बात है, वो नबी होंगे ये यकीनी बात है। बाद में जो लीडरशिप है असल में वो तो एक पैगंबर के हाथ में आएगी, वो तो एक पैगंबर के हाथ में आएगी। हजरत ईसा इब्ने मरियम वो पैगंबर भी होंगे और उम्मती भी होंगे, वो पैगंबर भी होंगे और उम्मती भी होंगे, और उनकी पैगंबरी छीनी नहीं होगी उस उम्मती होने की वजह से, और उनकी पैगंबरी छीनी नहीं होगी उस उम्मती होने की वजह से, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला उनको वही के जरिए बताएगा कि उन्होंने आगे क्या क्या करना है। अल्लाह ताला उनको वही के जरिए बताएगा कि उन्होंने आगे क्या क्या करना है। कल को कोई कहेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में 70,000 अगर अंबिया हैं तो हमारे नबी की औलाद में क्यों नहीं पैगंबर हो सकते? और कादियानी इसी की प्ली लेते हैं। वो कहते हैं जी आपने ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से उधारे नबी को लेने हैं, उम्मती नबी इस उम्मत में क्यों नहीं हो सकता? हुजूर की उम्मत अफजल है या बनी इसराइल अफजल है? तो कहते हैं हमने ले लिया, आप उधारा लोगे ईसा को, हमने गुलाम कादियानी को उम्मती नबी ले लिया। खातमुन नबीयीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उम्मती नबी ये है। खातमुन नबीयीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उम्मती नबी ये है। उम्मती नबी एक तो आप भी मानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उम्मती नबी एक तो आप भी मानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। चाहे वो उम्मती की शक्ल में आएंगे लेकिन नबूवत तो अल्लाह ने छीनी नहीं होगी, चाहे वो उम्मती की शक्ल में आएंगे लेकिन नबूवत तो अल्लाह ने छीनी नहीं होगी। तो एनालॉजीज तो माशाल्लाह उनकी भी बड़ी जबरदस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत ईसा को वही कहेगा। अब देखिए यहाँ पे अंबिया, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, वही किसके ऊपर होती है? नबियों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ लोग अगर ये कहते हैं ना ईसा से नबूवत वापस ले ली जाएगी, ये बात गलत है। यहाँ पे कुछ लोग अगर ये कहते हैं ना ईसा से नबूवत वापस ले ली जाएगी, ये बात गलत है। ईसा नबी होंगे तो अल्लाह उस वक्त भी वही करेगा। आपके सामने पहले अर्ज किया था और लोगों के सामने ये बात आ चुकी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हुजूर नबी होने के बावजूद उम्मती होंगे। मैं उनको नबी उम्मती कहता हूं, नबी हैं और उम्मती हैं। कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हुजूर नबी होने के बावजूद उम्मती होंगे। मैं उनको नबी उम्मती कहता हूं, नबी हैं और उम्मती हैं। जहां तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, ना ही हमने किसी गैर मुल्की ताकत से कभी ये कहा है कि हमें पाकिस्तानी असम्बली के आइन में तरमीम करवा कर कानून और आइन की नज़र में मुसलमान बनवाया जाए। ना ही हमने किसी पाकिस्तानी हुकूमत से कभी इस चीज़ की भीख मांगी है। ना ही हमें किसी असम्बली या हुकूमत से मुसलमान कहलाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, किसी सनद की ज़रूरत है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं क्योंकि मुसलमान हैं हम। हमें अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने मुसलमान कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं। हम तमाम अरकान इस्लाम और अरकान ईमान पर यकीन रखते हैं। हम कुरान करीम पर ईमान रखते हैं और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है और जिसकी मैंने अभी तिलावत की है। हम इस बात पर अला वजिल बसीरत कायम हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, बल्कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ और वाज़ेह लिखा है, मुतअद्दिद जगह इसकी वज़ाहत फरमाई है कि जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, मैं उसे बेदीन और दायरा इस्लाम से ख़ारिज समझता हूँ। वो न अहमदी है न मुसलमान है। बस हमारे ख़िलाफ़ ये शोरश पैदा की जाती है और हम पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं और नाउज़ु बिल्लाह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानते, ये नहायत घटिया और घिनौना इल्ज़ाम है जो हम पर लगाया जाता है। ये इल्ज़ाम
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں. جیسا کہ میں نے کہا، میں نے اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھی. ایک، امام آ گیا ہے، ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. شکریہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد